خطبہ دیا تو رسول اللہ نے سب سے پہلے مختلف غیر مسلم جو لوگ تھے ان کے بارے میں ایک پوائنٹ بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ ان کی جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، ان کے مال کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت مجھ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ خطبہ بتاتا ہے کہ انسان جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر وہ دین اسلام کے دائرے میں ہے اور ایک اسلامی ریاست میں زندگی گزار رہا ہے تو اس میں اس کو ہر چیز کی آزادی دی۔ اور دوسری چیز جو میں بتانا چاہوں گی کہ قرآن میں جو ہم مسیحی مذہب کو دیکھتے ہیں، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم کی اولاد ہیں اور ماشاءاللہ اتنی معتبر ہستی ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن ایک بہت خوبصورت نقطہ جو یہاں پر میں ناظرین کے لیے ایک آیت بھی ذکر کرنا چاہوں گی، سورہ معاہدہ کی آیت ہے 82، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہاں پہ نصارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا بِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ رسول خدا سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایمان والوں کے لیے کسی کو اپنے قریب تر دیکھنا چاہتے ہیں، بہت بڑا جملہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو اس مذہب کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم دین اسلام کے قریب تر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ مسیحی مذہب ہے، نصارہ کا مذہب ہے۔ اور پھر یہاں پر مسیحی مذہب کی دو کوالٹی بتائی گئی ہیں جو میں کہتی ہوں انسانیت کے اعلیٰ ترین درجوں کی پر فائز ہے۔ دو کوالٹیز کیا کہا کہ جو نصارہ ہیں، جو ایمان والوں کے قریب تر ہیں، اس میں دو کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہیں، مسیحیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ایک ایسے پاکیزہ نفس سے تعلق رکھتے ہیں، پاکیزہ نفس سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو گوشہ نشین ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اور آخری رب العزت کی جو آیت میں تذکرہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ مذہب یہ تکبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اگر مسلمان کے درمیان کوئی چوائس جب آئے یہودیوں کو ایکسپٹ کرنا ہے یا مسیحیوں کو، تو یعنی مسیحیوں سب سے کو زیادہ accept کریں۔ قریب تر آپ ان کو سمجھیں اور یہ ہیں اور یہ آپ کے قریب۔ بہت قرابت دار ہیں، یہ آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی مشکلوں کو سمجھنے والے ہیں۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے قریب کرنا ہے تو اس مذہب کو قریب لے کر آئیے، کیونکہ یہ وہ مذہب ہے جس کا رسول خدا نے بارہا اپنی تعلیمات میں ذکر کیا۔ بھائی ہمارا آپ کے میرا آپ کے اوپر ظلم کرنے کو دل نہیں کرے گا، ہندو پہ کرے گا؟ ہاں ہندو پہ بالکل کروں گا، میرا دل چلے میں اس کو مار دوں، ہندو کو کیوں؟ مار دوں گا، اس کو مارنا چاہیے بھائیان، وہ اب غیر مسلم ہے تو مار دینا۔ مار دینا اس کو پہلے اسلام کی دعوت۔ کلاس میں آپ پڑھتے ہیں؟ میں 9 کلاس میں۔ مسلمان بھائی ہمارا کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوا ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے جو ایویڈنس پیش کی ہے دیٹ از اینیمیٹڈ کمپیوٹر گرافکس، سی جی آئیز، اے آئی جنریٹڈ، اور صرف میں ہی نہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کا مذاق بنا رہے ہیں۔ پاکستان's best known peddler of radical سورج آ جاتا ہے پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا۔ مطلب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے اپنی گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھائیں
اور اس ویڈیو کے دکھانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اسلام اور خاص کر پاکستان کا اسلام اپنے نظریات میں بٹا ہوا ہے. کوئی مسلم جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں مسیحیوں سے یا غیر مسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جو مسلم بچوں کو یہ دی جاتی ہیں کہ نہیں، غیر مسلم کافر ہے اور ان کو مار دینا چاہیے. جیسے پہلی ویڈیو میں بہن نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ صاف لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ کی 82 آیت میں کہ مسیحوں سے بہتر آپ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، وہ پاکیزہ ہیں، وہ علیحدگی میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کے نزدیک مسیحوں سے بہتر دوست کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اس بہن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، حضور اکرم نے کہا کہ یہ جو غیر مسلم اقلیت ہمارے درمیان بستی ہیں ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر ہندو کہیں بھی ملے تو میں اس کو مار دوں گا. مارنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہندو ہے اور وہ غیر مسلم ہے، اور کوئی وجہ نہیں. اور پھر یہ تعلیم جو ان کو نفرت کی دی جاتی ہے یہ آج کل بہت عام ہے. یہ تعلیم مدرسوں میں سے نکلتی ہے، مدرسوں میں سے نکلی ہے، اور اس نے قوم کے بچوں کو زہر آلودہ کر دیا. قوم کے بچوں کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب وہاں سے ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ پاکستان میں یہ روایت قائم ہو چکی ہے کہ مخالفت کی وجہ سے دنیا کے جو حقائق ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے یقین کرنا چھوڑ دیا ہے. جیسے وہ لال ٹوپی والے، میں ان کو کہتا ہوں، وہ زاہد حامد صاحب کہتے ہیں کہ چندریان، انڈیا کا جو سیٹلائٹ ہے چندریان، وہ تو چاند کے اوپر اترا ہی نہیں. ان صاحب کو یہ نہیں پتا، ان صاحب کو کچھ سائنس کا علم نہیں، ان صاحب کو کچھ سپیس کا علم نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے ان کو بار بار ٹی وی کے آگے لا کے، میڈیا میں لا کے ان کی بہت برائی کرتا ہے، ان کو بہت اونچا بٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بھی بات کہہ دوں گا وہ سب لوگ اس کے اوپر یقین کر لیں گے. ان صاحب کو یہاں تک وہ جو زاہد حامد صاحب ہیں، یہاں تک نہیں پتا کہ جب انڈیا کا چندریان لینڈ کیا چاند کے اوپر، اس میں شامل تھے یورپین سپیس ایجنسی، اس میں شامل تھی ناسا، اس میں شامل تھی، اور وہ اس کی کمیونیکیشن کا جو سارا سسٹم تھا اس کو وہ ہینڈل کر رہے تھے. یہ کوئی انڈیا نے اکیلا نہیں کیا، اٹ واز اے جوائنٹ وینچر، جس کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی. اور پھر رشیا کو کامیابی اس لیے نہیں ملی کہ اس نے یہ وینچر اکیلے کرنے کی کوشش کی، اس نے یورپی اسپیس ایجنسی اور ناسا سے مدد حاصل نہیں کی. لیکن یہ صاحب صرف اور صرف نفرت کی وجہ سے یہ قوم کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چندریان چاند پر نہیں اترا. اور پھر ایک ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی جس میں ایک مولوی صاحب ہیں جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہی نہیں، زمین گھومتی نہیں، یہ جو سائنس ہے اس کی تھیوریاں غلط ہیں. اس لیے یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں
کہ پاکستان کے جو مسلم بچے ہیں ان کو سائنس سے دور رکھیں، ان کو دنیا کی حقیقتوں سے دور رکھیں، ان کو دنیا کی تعلیمات سے دور رکھیں، ان کو کوئی ایسی تعلیم نہ ملے جس سے پاکستان ترقی کرے۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی کو روک دیا ہے، انہوں نے پاکستان کے بچے کے ذہن میں زہر بھر دیا ہے، انہوں نے ملک کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں سے واپس آنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے جڑنوالے کا یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ عوام اور بچوں اور جوانوں کے ذہن میں نفرت کا زہر ڈال دیا گیا ہے۔ اور یہ زہر کیسے نکلے گا، کیسے اس کو یہ پاکستان کی حکومتیں یہ جو ہیں عبور کریں گی، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ سیریس ہی نہیں ہیں اس معاملے میں۔ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں، ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ کس کو لے کے آنا ہے حکومت میں، کس کو نہیں لانا ہے، کس طریقے سے ملک کو لوٹنا ہے، کس نے باہر جانا ہے، کس نے اندر رہنا ہے۔ ان کو یہ کسی صورت میں ان کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے نوجوان نے کس طریقے سے ترقی کرنی ہے، سائنس میں ترقی کرنی ہے، اخلاقیات میں ترقی کرنی ہے، ایتھکس اچھی طرح ان کو نہیں پڑھائے جاتے۔ پاکستان میں اسلامیات تو پڑھائی جاتی ہے، قرآن مجید تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اسلامک ایتھکس نہیں پڑھائے جاتے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو نوجوان بچہ ہے، جو چھوٹا بچہ ہے، جو بڑا بچہ ہے، کالج میں بھی جاتا ہے، اس کے ذہن میں صرف اور صرف نفرت ہے۔ یہ تو میرے انٹروڈکٹری ریمارکس تھے، لیکن آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیحیت اور اسلام کے تاریخی تعلقات، مسیحیت کے اسلام کے ساتھ تاریخی تعلقات، کہ جب سے اسلام معرض وجود میں آیا ہے، اسلام اس دنیا میں ایک مذہب کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، ان کے درمیان اور مسیحیت کے درمیان کیسے تعلقات رہے تھے شروع میں، اور کیسے کیسے جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اس دنیا میں تو کس طریقے سے ان تعلقات میں بگاڑ آنا شروع ہوا۔ میں آپ کو ارلی ہسٹری کی طرف لیے چلتا ہوں کہ حضور اکرم کا بہت جگہ کے اوپر مسیحوں کے ساتھ انٹریکشن، انکاؤنٹر ہوا ہے اور رہا تھا ان کی زندگی میں۔ اس کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس اور خلفائے راشدین کے تعلقات مسیحوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ کیسے رہے تھے، میرے اندازے کے مطابق، میری ریسرچ کے مطابق وہ تعلقات بہت اچھے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ان کی حکومت بڑھتی گئی اور پھر دور آ گیا عثمانیہ دور کا، اس کے بعد عثمانیہ دور کے بعد حالات بہت بگڑ گئے، اور پاکستان میں جتنا بھی لٹریچر آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس میں ارلی ہسٹری اسلام کی جو ہے اس کو نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ عثمانیہ دور کی جو فتوحات ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے، اسپین کی وار کو رکھا جاتا ہے، انگلینڈ کی وار کو سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن دا فرسٹ سینچریز آف اسلام وہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے کہ اس میں بہت سارے ایسے تعلقات کا ذکر ہے جو حضور اکرم کے اور پہلے خلفاء راشدین کے یا بنی امیہ کے یا بنی عباس کے مسیحوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ تھے۔ اسی وجہ سے تاریخ کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے، تاریخ وہ پڑھائی نہیں جاتی، صرف اور صرف وہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے جس میں اسلام کی فتوحات کا ذکر ہے، لیکن نہیں پڑھائی جاتی وہ تاریخ جس میں اسلام کے تعلقات کیسے تھے مسیحوں کے ساتھ اور اس کے کیسے تھے یہودیوں کے ساتھ۔
میں یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور سیریا کے سفر کے اوپر تھے تو ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل کے ساتھ ہوئی، اور ان کی اپنی تاریخ کے مطابق، اسلام کی اپنی تاریخ کے مطابق، حضور اکرم کی عمر جب 9 سے 12 سال کی تھی تو شام کے سفر پہ تھے، تو ان کی ملاقات ایک کرسچن بزرگ بحرہ کے ساتھ ہوئی، اور اس بحرہ نے یہ پریڈکٹ کیا کہ حضور اکرم جو ہوں گے وہ پیغمبر ہوں گے۔ کس نے پریڈکٹ کیا؟ ایک کرسچن مونک نے یہ پریڈکٹ کیا، کسی مسلمان نے یہ پریڈکٹ نہیں کیا، قریش نے یہ پریڈکٹ نہیں کیا، کسی یہودی نے یہ پریڈکٹ نہیں کیا۔ انہی کی تاریخ کے مطابق، انہی کی کتابوں کے مطابق یہ بحرہ، BAHIRA، باہرہ، جو بوستارا میں رہتا تھا، اس نے حضور اکرم کو دیکھ کے، ان کا نشان دیکھ کے کہا کہ یہ پیغمبر ہوگا۔ کس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ مسیحی ہمارے مخالف ہیں؟ اور پھر حضور اکرم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو ان کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ نے وہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے ان کو یہ کہا کہ یہ نشان جو ہے آپ کے اوپر فرشتے نے آپ کو وحی دی ہے، پیغام دیا ہے، یہ پیغمبری کا پیغام ہے۔ تو کس نے دیا حضور اکرم کو پیغمبری کا پیغام؟ کس نے اس کو کلیریفائی کیا؟ ایک مسیحی نے، ایک مسیحی نے، جیسا کہ آپ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب حضور اکرم مکہ میں تھے تو قریش، مکہ کے جو قریش تھے وہ ان کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، ان کی پرسیکیوشن کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو حضور اکرم نے اپنے حواری اور اپنے خاندان کے 80 لوگوں کو ایتھوپیا بھیج دیا، ایتھوپیا نہیں، نگیس کے پاس بھیج دیا، نیگوس کے پاس بھیج دیا، جو کنگ تھا عباسانیہ کا۔ اور پھر اس نے وہ ڈیلیگیشن جو تھا وہ اپنے ساتھ جعفر کا ایک خط لے کے گیا تھا، جو حضور اکرم نے لکھا تھا۔ نجران اس علاقے کا نام تھا، یمن کا وہ علاقہ تھا۔ تو حضور اکرم نے خط لکھا پروٹیکشن کے لیے، اور پھر وہاں پہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔ وہاں پہ اس مسیحی بادشاہ نے ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دی۔ جب قریش کے لوگ گئے وہاں سے لے کے نکال کے لے، سوری یہاں پہ میں کلیئر کرتا ہوں، ایتھوپیا کا وہ علاقہ تھا۔ تو پھر ایتھوپیا کے علاقے میں وہ رہنے لگے، اس بادشاہ کے پاس، مسیح بادشاہ کے پاس۔ جب قریش ان کے پاس گیا تو قریش کے ڈیلیگیشن کو منع کر دیا ایتھوپیا کے بادشاہ نے کہ میں ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد حضور اکرم نے خود ایک ایگریمنٹ کیا نجران کرسچنز کے ساتھ، ایک ایگریمنٹ کیا۔ اگر وہ کافر ہوتے تو حضور اکرم کفار کے ساتھ ایگریمنٹ کیوں کرتے؟ حضور اکرم نے سینٹ کیتھرین کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، حضور اکرم نے اس قسم کے اور بھی بہت سے ایگریمنٹ کیے۔ اور پھر حضور اکرم کے تعلقات جو تھے مسیحوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، مسیحوں کے ساتھ وہ بھائی چارے کے تعلقات رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن آج کا پاکستانی مسلم یہ نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی۔ تو میری گزارش ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ کہ یہ اسلامی تاریخ جو ہے، جو شروع کی تاریخ ہے، وہ بھی پڑھائیں۔ آپ پاکستان کے مدرسوں میں، پاکستان کے اسکولوں میں صرف قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، وہ بھی ترجمے کے بغیر۔
کیا آپ نے کبھی اسلامک ایتھکس پڑھانے کی کوشش کی ہے؟ اسلامک ایتھکس کے کوئی سبجیکٹس رکھے ہیں؟ کیونکہ ایتھکس جو ہے وہ قرآن مجید میں سے اچھی چیزیں نکال کے وہ پیش کرے گا دنیا کو، وہ پیش کرے گا بچوں کو، لیکن آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے، آپ ایتھکس نہیں پڑھانا چاہتے۔ اور پھر قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ مسلم جو تھے پہلے یروشلم کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، پہلا قبلہ جس کو کہتے ہیں یروشلم کی طرف عبادت کرتے تھے۔ اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے، جرمن کا ایک فلاسفر ہے نکولس آف کوزا، وہ لکھتے ہیں کہ نماز کے جو اوقات ہیں، اس کی جو ٹائمنگ ہے اور نماز کو ادا کرنے کے جو طریقے ہیں، سجدہ میں جانے کے جو طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے نیسٹورین کرسچنز سے اسلام نے لیے ہیں، اس لیے کہ یہ پہلے خلیفہ تھے، ان کے نیسٹورین چرچز جو تھے یا سیرین کرسچنز جو تھے، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ پھر اس کے بعد 7ویں اور 8ویں صدی میں آپ دیکھیں کہ جب ضرورت پڑی کہ انجیل کا ترجمہ عربی میں کیا جائے تو اس وقت بہت سے جو مسیحی ٹرانسلیٹر تھے، انہوں نے گورنر جو اس علاقے کے مسلم گورنر تھے، ان کو انجیل کی عربی میں ٹرانسلیشن کر کے دی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں بہت سے آرامی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ ٹرانسلیشن آرامی سے عربی میں کی گئی تو بہت سے ایسے ترجمے جو تھے آرامی کے ہی اس میں استعمال کیے گئے۔ اس میں ایک اسکالر ہے کرسٹف آف لیزنبرگ، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ بھی آرامی زبان سے لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے درس، اس کا مطلب ہے لیکشنری آف ریڈنگ، اور یہ بھی آرامی زبان کا قریانہ کا جو لفظ ہے وہاں سے لیا گیا، جو کہ آرامی زبان میں عبادت کی کتاب کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب فن تعمیر کو آپ لے لیں کہ جب مسجدوں کی تعمیر کی گئی مڈل ایسٹ میں، عرب کنٹریز میں، ساری کی ساری تعمیروں کے جو ڈیزائن تھے مسجدوں کے، وہ گرجوں سے لیے گئے۔ یہ جو ڈوم ہے، یہ جو گنبد ہے، کرسچنز کے درمیان گنبد جو تھا یہ ہیونز کو پریزنٹ کرتا تھا۔ گنبد کا جو اوپر نوک نکالی جاتی تھی وہ ہیون کی طرف اشارہ کرتی تھی، اور پھر ان کو اندر سے ڈیکوریشن بھی اسی طرح کی جاتی تھی کہ آسمان کا، ہیونز کا نظارہ نظر آئے۔ اور یہی ڈوم جو تھے وہ مسجدوں کے اوپر بھی بننے شروع ہوئے، ابھی بھی بنتے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ پینٹنگز کو دیکھ لیں، ایک بہت مشہور اسلامک پینٹر ہیں راشد الدین جانی التواقیہ، مجھے اس کا نہیں پڑھنا آتا، لیکن انہوں نے ایک تصویر بنائی، حضور اکرم کی پیدائش کی تصویر۔ اگر مجھے موقع کبھی ملا تو میں آپ کو وہ تصویر دکھا سکتا ہوں۔ وہ تصویر بائن ہی اسی طریقے سے بنائی گئی جیسے خداوند یسوع مسیح کی نیٹیوٹی کا سین ہے۔ اور پھر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے انفلوئنس رہا مسیحیت کا اسلام کے اوپر، اور کیسے ان کے رشتہ رہا مسیحوں کا مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد
سائنس کو میڈیولی پیریڈ میں جائیں تو اس میں نیسٹورین کرسچن جو تھے انہوں نے جو خلیفہ تھے اسلامک مذاہب کے، ان کے لیے کتابیں لکھیں، ان کے لیے میڈیسنس کی کتابیں لکھیں، ان کے لیے سائنس کی کتابیں لکھیں. حنین ابن اسحاق، جس کو فادر آف عرب میڈیسن کہتے ہیں، وہ اور اس کی فیملی جو تھی 200 سال تک انہوں نے ایز اے فزیشین خدمت ادا کی خلفاء کی، 200 سال تک. اور اسیرین کرسچنز جو تھے انہوں نے پورے بغداد کے علاقے میں اور پورے اسلامی ممالک میں اپنی خدمات انجام دیں. اور پھر آرمینین جو تھے وہ مرچنٹ تھے، اس علاقے کے بڑے مشہور مرچنٹ تھے وہ آرمینین کرسچن جو تھے، جنہوں نے مل کے ان خلیفاؤں کے، جو اسلام کے خلیفہ تھے، ان کے ساتھ پرموٹ کیا ان کی تجارت کو. کرسچنز نے پرموٹ کیا میڈیسن کو، کرسچنز نے پرموٹ کیا سائنس کو. اور یہ وہ کام ہیں، یہ وہ احسانات ہیں جو کرسچن نے اس علاقے کے مسیحوں نے اسلام کے دور میں سر انجام دیے. لیکن آج پاکستان میں یہ ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے مسیحوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی ارلی ہسٹری جو ہے وہ بھول گئے ہیں یا ان کو پڑھائی ہی نہیں جاتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنے اچھے ریلیشنز ہونے کے باوجود یہ کس طریقے سے نفرت کا بیج کہاں پہ بویا گیا. نفرت کا بیج اس وقت بویا گیا جب عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی. اسلامیہ سلطنت، عثمانیہ سلطنت، جس کا صدر مقام، جس کا جو سینٹرل پارٹ تھا وہ ٹرکی تھا، اس نے جب اپنی ایکسپینشن شروع کی تو انہوں نے جنگوں کے زور کے اوپر علاقوں کو فتح کر کے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی. اور کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ہی علاقوں میں مسیحوں کی پرسیکیوشن شروع کر دی. اگر عثمانیہ حکومت کی آپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ پرسیکیوشن کی گئی مسیحوں کی، نفرت پھیلائی گئی مسیحوں کی، مسیحوں کو اپنی سرحدوں سے نکال دیا گیا، مسیحوں کو اٹھا کے ریگستانوں میں پھینک دیا گیا. مسیحوں نے جو کام کیا تھا ان کو انڈو کر دیا گیا. مسیحوں نے پوری کی پوری عرب دنیا میں جتنی بھی ترقی کی تھی عثمانیہ دور میں، اس کو نیگیٹو، اس کو برباد کر دیا. عثمانیہ حکومت بڑھتی تو گئی، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ عثمانیہ حکومت آہستہ آہستہ، اس کا 500 سال تک انہوں نے حکومت کی، لیکن آخری دور میں ان کے مظالم اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے آرمینیا کے 800,000 مسیحوں کو استنبول میں لا کے مار دیا. آج بھی 12 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ جینوسائیڈ آف آرمینین منائی جاتی ہے. اور ٹرکی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس دن اس چوک میں کھڑے ہو کے معافی مانگتے ہیں آرمینینز کے ساتھ کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. جینوسائیڈ کیا بہت سے مسیحوں کا عثمانیہ حکومت نے. اور یہ بھول گئے ہیں کہ کرسچنز کا پھر بھی کنٹریبیوشن رہا. جارج ہبش کو آپ نہیں جانتے ہیں. ہی واز اے فاؤنڈر آف پیلسٹینین لبریشن. اور پھر آپ یہ نہیں جانتے کہ آج بھی آپ کے عرب ممالک میں
ایسے انسٹیٹیوشنز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جس کی بنیاد کرسچنس نے رکھی، آپ کو تعلیم کرسچنس نے دی، آپ کو سائنسی ترقی کرسچنس نے کروا کے دی. سینٹ جوزف یونیورسٹی ہے، امریکن یونیورسٹی آف بیروت ہے، پھر الحکیمہ یونیورسٹی آف بغداد ہے، اور پھر یہ جو موومنٹ ہے بہت مشہور موومنٹ ہے عرب رینیسنس کی، جس کو کہتے ہیں عرب رینیسنس کی. یہ بہت بھائی چارے کی ایک موومنٹ ہے جس کو النادا کہتے ہیں. النادا ریوائول واز انیشیٹڈ بائی کرسچنس ان عرب کنٹریز، جس کو عربی حیات نو بھی کہتے ہیں. اس کی بنیاد مسیحوں نے رکھی. پیلسٹینین PLO جو تھا وہ جو آرگنائزیشنز تھی فلسطین کی آزادی کی، اس کے فاؤنڈنگ فادر جو تھے وہ کرسچنز تھے. اور پھر عثمانی حکومت نے، سلطنت عثمانیہ نے کرسچنز کو اور جیوز کو دھیمی ڈکلیئر کیا پہلی دفعہ. اس سے پہلے کبھی بھی مسیحوں سے، کبھی بھی یہودیوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا. اس سے پہلے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ المدینہ کا جو کانسیپٹ ہے، المدینہ کی جو ریاست حضور اکرم نے قائم کی، تو اس کے 47 آرٹیکلز تھے. اس میں سے 18 آرٹیکلز ایسے تھے جو کہ یہودیوں کے 18 قبیلوں کے متعلق تھے. دیٹ واز این ایگریمنٹ. جزیہ کا کانسیپٹ عثمانی حکومت نے دیا، اور پھر بائی فورس عثمانیہ حکومت نے البانیہ، بوسنیا، کاسوو کو تلوار کے زور کے اوپر اسلام ان کے اوپر تھوپ دیا، بائی فورس ان کو کنورٹ کر لیا. اور پھر دیر آر سو مینی فیمس کیسز جو تھے عثمانیہ حکومت میں تھے، نوٹیبل کیسز ان کو ہم کہتے ہیں. اس میں کانسٹینٹینوپل ماسکر تھا 1821 کا، اس کے بعد کیوس ماسکر تھا، گریٹ فیمنن آف ماؤنٹ لیبنن تھا، آرمینین جینوسائڈ تھی، گریک جینوسائڈ تھی، اسیرین جینوسائڈ تھی. یہ وہ حکومت تھی جس نے مسیحوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف نفرت کی بنیاد رکھی. چرچز were converted into mosques عثمانیہ حکومت میں. یہ ہگائے صوفیہ کا آپ دیکھ لیں، جس کو ورلڈ ہیریٹیج نے اپنے کنٹرول میں لیا تھا کہ اٹ ول بی اے لائبریری، لیکن جناب اپنے اردگان صاحب نے انہوں نے دوبارہ اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا. ان کا عثمانیہ حکومت کا 1481 سے 1566 تک عروج رہا، اور پھر 1566 سے 1807 تک ڈکلائن رہا. اس کی ڈکلائن کی سب سے بڑی وجہ پرسیکویشن آف کرسچنز تھی. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ واقعات پڑھ کے دیکھ لیں، بہت ساری دوسری وجوہات بھی تھیں، لیکن سب سے بڑی وجہ کرسچنز کی پرسیکویشن تھی. اور پھر جب آرمینین کرسچنز کے 800,000 لوگوں کو کا جینوسائڈ کیا گیا، مارا گیا، کہ تو اس کے اوپر کورٹ مارشل ہوا گرینڈ وزیر پاشا کا، فرید پاشا کا، اور ان کے 18 لوگوں کو سزائے موت دی گئی. آج بھی ترکی غیر سرکاری طور پر 24 اپریل کو جینوسائڈ ڈے یا میموریل ڈے آف آرمینین مناتی ہے. اور پھر میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ جتنا قرآن مجید کو، جتنا قرآنی کتابوں کو مسیحی اسکالرز نے پڑھا ہے، اسلامی اسکالرز نے نہیں پڑھا.
آج بھی آپ دیکھ لیں، یورپ کی لائبریریوں کو جا کے دیکھ لیں، یورپ کی اکیڈمیز کو آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ جتنی ریسرچ قرآن مجید کی کرسچنز نے کی ہے اتنی نہیں کی مسلمانوں نے بھی. یہ تو شروع سے ہی یہ ہوا. جان آف ڈماسکس نے 748 میں کتابیں لکھی اسلام کے اوپر. تھیوفین آف کنفیسر نے لکھی، نکاٹیٹس نے لکھی، اور پھر مسیحیوں کا بہت کنٹریبیوشن رہا. اسلام کی ترقی میں کنٹریبیوشن رہا. اسلام جب پھیل رہا تھا تو مسیحی جو ان کی حکومتوں میں رہتے تھے انہوں نے ان کا اسی طریقے سے ساتھ دیا جس طریقے سے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ نفرت جو تھی بڑھتی گئی، اور اس نفرت میں آج سب سے زیادہ آگے مسیحوں کے خلاف نفرت میں پاکستان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ لٹریچر نفرتی پڑھایا جاتا ہے. پاکستان میں ایک جنگ جاری ہے جس کو ہم نظریات کی جنگ کہتے ہیں. جیسے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ وہ بچہ صرف ہندو کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے. ان کے بچے مسیحوں کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے. یہ کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اکنامک وار نہیں، کوئی باؤنڈریز کی وار نہیں، کوئی جنگ نہیں کہ آپ کے مفادات کے اوپر مسیحوں نے قبضہ کر لیا ہو جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی جائے. کیا مسیحوں نے آپ کے بجلی کا بل بڑھایا ہے؟ کیا مسیحوں نے آپ کی گیس کا بل بڑھایا ہے؟ کیا مسیحوں نے مہنگائی زیادہ کی ہے پاکستان میں؟ نہیں، یہ آپ کی اپنی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کی اکانومی کا مسئلہ ہے، اس میں سیاسی مسئلہ ہے، اس میں اقتصادی مسئلہ ہے، اس میں معاشرتی مسائل ہیں، اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جاتی ہیں. اس کے لیے آپ مسیحوں کو قصوروار ٹھہرانا چاہتے ہو؟ نہیں، اس کے لیے مسیح قصوروار نہیں ہیں. اگر آپ کے لیے مصیبتیں ہیں، اس کے باوجود اگر آپ مسیحوں کے اوپر جڑا والا کی طرح ظلم کرو گے تو کیا آپ کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی؟ آپ کا جو ڈی آئی جی پولیس جو ہے پنجاب کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ وہ سرحد پار سے غیر ملکی سازش ہے. بھائی، غیر ملکی سازش میں کوئی نہ کوئی تو پاکستانی جماعت شامل ہوگی. آپ پروٹیکٹ کرتے ہو ان لوگوں کو جو نفرت پھیلاتے ہیں. آپ پروٹیکٹ کرتے ہو ان لوگوں کو جو بلیسفمی لا کے بہانے مسیحوں کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہو کہ آپ کا ملک جو ہے وہ مصیبت میں ہے، ملک میں افراتفری ہے. اگر یہ افراتفری ہے تو بھائی میرے، ملک کے اندر بھائی چارہ پیدا کیجیے گا. ملک کے اندر خود بھی پیار سے رہیں اور دوسروں کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ اور دوسری مذاہب کے ساتھ بھی پیار سے رہیں. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے کہ اگر آپ پاکستان میں امن چاہتے ہو، اقتصادی ترقی چاہتے ہو، اگر آپ پاکستان میں سیاسی ترقی چاہتے ہو، اگر آپ پاکستان میں چاہتے ہو کہ آپ کا ماحول یہاں کا ٹھیک رہے، تو آپ نے مسیحوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.